السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سعادت میسر آ رہی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہم سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، الحمدللہ ترجمہ بھی سیکھ رہے ہیں اور کچھ تشریحات بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ سورۃ البقرہ کا مطالعہ جاری ہے، آیت نمبر 149 149 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ تحویل قبلہ کا موضوع پھر آ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے اے نبی علیہ السلام آپ نکلیں پس اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی اس قبلے کا مقرر کیا جانا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں کہیں سے اے نبی علیہ السلام آپ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں ہو اے مسلمانوں اپنے رخ کو اسی مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جو ان میں سے ظلم پر اتر آئیں، یعنی آخری پیغمبر کی بشارات بھی موجود، ان کے قبلے کے بارے میں ذکر بھی موجود، تو اب لوگ کوئی حجت بازی نہ کرے کہ اچھا قبلہ مقرر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، یہ کلیئرٹی آ گئی۔ باقی جو ظلم اور زیادتی کے روش پر ہیں ان کو تو سمجھانا ممکن نہیں، جو میں نہ مانو کی رٹ لگائے اس کو کون سمجھائے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں بس اللہ ہی کی خشیت رکھیں، مخلوق کا کوئی خوف نہ رہے، اللہ اپنی ذات پر توکل عطا فرمائے، لوگوں کے اعتراض کی مخالفت کی کوئی فکر نہ کرنا۔ اور اللہ فرما رہے میں نعمت اے مسلمانوں تم پر مکمل کر دوں۔ کیا؟ وراثت ابراہیمی تمہیں مل رہی ہے، امام الناس کا منصب تمہیں مل رہا ہے، امت مسلمہ کا منصب تمہیں عطا ہو رہا ہے، یہ نعمت تمہیں اللہ عطا فرما رہا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتینا، جیسے کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تم ہی میں سے بھیجے وہ تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب یعنی احکام کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت یعنی دانائی سکھاتے ہیں، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض کا پھر ذکر آیا۔ ایک صالح جماعت کیسے حضور نے تیار کی؟ قرآن پاک کے ذریعے، اور 4 فرائض کا ذکر، آیات کی تلاوت بھی آپ نے فرمائی، تزکیہ بھی فرمایا، احکام یعنی کتاب کی تعلیم بھی دی، اور حکمت بھی سکھائی۔ ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے، تلاوت کا ذکر الگ اور تعلیم کتاب کا ذکر الگ۔ حضور نے قرآن پاک بھی پہنچایا اور قرآن کی تشریح بھی فرمائی، جس کو ہم سنت رسول بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تزکیہ بڑا اہم ہے، اگر دل صاف نہیں ہے، باطن پاک نہیں ہے اور علم ہی علم ہو تو انسان گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تزکیہ نفس بہت ضروری ہے، یہ بھی حضور کے فرائض میں شامل صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے کے 13 برس قرآن پاک ہی کے ذریعے حضور نے دعوت دی ہے، تبلیغ کی ہے، تربیت فرمائی، اور اللہ والوں کی انقلابی جماعت تیار کی ہے جو بدر میں 313 افراد پھر ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ فرمایا تمہیں وہ کچھ سکھاتے جو تم جانتے نہیں تھے، جو ہم تک پہنچا وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا۔ آگے ارشاد ہوا، اگلی آیت کریمہ ہے، جمعے کی خطبات میں خطبہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا ذکر نماز بھی، اللہ کا ذکر تلاوت بھی۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ دل میں اللہ کو یاد رکھنا، تو معاملات میں بھی اللہ کو یاد رکھنا، حرام سے بچنا، فرائض و واجبات پر عمل کرنا، یہ سب بھی ذکر میں شامل۔ پھر ذکر لسانی بھی ہے، اذکار بھی ہیں، مسنون دعائیں بھی ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ کو یاد رکھیں گے اللہ ہمیں یاد رکھے گا، سبحان اللہ۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں پر آ کر 18 رکوع سورۃ البقرہ کے مکمل ہوئے۔ پہلے 4 رکوع میں قرآن پاک کی بنیادی دعوت آ گئی اور خلافت کا ذکر بھی آ گیا، عقائد کا ذکر بھی آ گیا، متقین، کافرین، منافقین کا ذکر بھی آ گیا۔ پھر تقریباً 10 رکوعوں میں کم و بیش یہود کا ذکر آیا، بنی اسرائیل کا۔ پھر 2 رکوعوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ پھر 2 رکوعوں میں تحویل امت کے نتیجے میں، تحویل قبلہ کے نتیجے میں تحویل امت کا، تبدیلی امت کا ذکر آ گیا۔ اب امت مسلمہ سے خطاب شروع ہو رہا ہے،
19ویں رکوع سے۔ اللہ اکبر۔ اب 22 رکوع ہیں، کل 40 رکوع البقرہ میں، رکوع نمبر 19 سے لے کر رکوع نمبر 40 تک یہ 22 رکوع ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب ہے اور بڑے جاندار انداز میں، زوردار انداز میں خطاب آ رہا ہے۔ اس خطاب کے درمیان میں 4 اہم موضوعات کے تحت بہت ساری تفسیرات ہمارے سامنے آئیں گی۔ عبادات کا ذکر بھی ہے، معاملات، گھریلو زندگی اور کاروباری لین دین کے معاملات کا ذکر بھی آئے گا، حلال حرام کی باتیں بھی آئیں گی، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنا اور اللہ کی راہ میں قتال کرنا۔ عبادات، معاملات، قتال اور انفاق، یہ 4 موضوعات کے تحت بہت ساری آیات ہمارے سامنے آئیں گی، اور درمیان میں 5 طویل آیات بھی ہمارے سامنے آئیں گی۔ جب وہ آیات آئیں گی تو ایک خوبصورت نقطہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 153 سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے براہ راست خطاب ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ کیا مدد حاصل کریں؟ کس کام کے لیے مدد حاصل کریں؟ 10 آیات پہلے ذکر آ گیا، تمہیں امت وسط بنایا، ختم نبوت کے بعد تم نے کھڑا ہونا ہے، دین پر عمل کرنا، دین کو پریزنٹ کرنا، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ اس ساری مشقت کے لیے، اسٹرگل کے لیے، جد و جہد کے لیے تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کیا کیا وہ آگے ذکر آ رہا ہے ابھی تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ تعالی۔ صرف یہ نہیں کہ پیر میں کانٹا چبھ گیا، نہیں، حق و باطل کی کشاکش کے دوران میں کبھی مال خرچ کرنا، کبھی مصائب کو جھیلنا، کبھی جان تک کا نذرانہ پیش کرنا، اس سب پر ڈٹے رہنا، یہ صبر اس کے لیے بڑا جامع عنوان ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی خصوصی معیت اور نصرت کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کا شعور نہیں۔ اللہ اکبر۔ قتال کا ذکر آ گیا اور قتل کر دیے جانے کا ذکر آ گیا۔ جی ہاں، یہ ہے قرآن حکیم کا انقلابی دعوت کا پہلو۔ آج ہم بھول گئے، چند اعمال پر امت قناعت کر کے بیٹھی ہے تو زوال کے دور سے بھی گزر رہی ہے، ورنہ قرآن تو کھڑا کرتا ہے بندہ مومن کو، حق و باطل کے مارکے کے لیے کھڑا کرتا ہے اور جان تک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑا کرتا ہے۔ ہاں، جب جان کا نذرانہ پیش ہو جائے تو مردہ مت کہنا ایسے شہداء کو، ایسی زندگی عطا کرتا ہے اللہ، حیات جاویدہ، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے مانند جنت میں گھومتی پھرتی اور کھاتی پیتی ہیں۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ اپنی راہ میں ہمیں شہادت کا رتبہ عطا فرما۔ اب بتایا جا رہا ہے مشقتیں آئیں گی، مصائب آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، جھیلنا پڑے گا، تیار رہنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، کچھ خوف کے ذریعے اور بھوک کے ذریعے اور مال اور جان کے نقصان کے ذریعے اور پھلوں اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے یہ آزمائشیں آئیں گی۔ کبھی بھوک اور پیاس کا معاملہ، کبھی خوف کے سائے، کبھی جان کا نقصان، کبھی مال کا نقصان، کبھی فصل تیار کھڑی ہوگی، تبوک کا موقع ذہن میں رکھیے، اور ہو سکتا ہے کہ پھل کو تمہیں چھوڑ کر جانا پڑ جائے، یہ سب آئیں گے مصائب، لیکن وبشر الصابرین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ کون ہے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جان کس نے دی؟ اللہ نے۔ اگر وہ لے لے تو اس کا حق ہے، وہ جو چاہے سو کرے، پھر بھی کیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، معاف کیجئے گا، جان جانے آفری کے حوالے کر بھی دے تب بھی حق تو ادا نہیں ہو سکے گا۔ ہاں، کہے یہ بندہ مومن ہم بھی اللہ کے، ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ مال اس کا دیا ہوا اس نے واپس لے لیا، گھر اس کا دیا ہوا اس نے واپس لے لیا، جان اس کی دی ہوئی، اگر اس میں کوئی معذوری آ جائے تو اس مالک وہ ہے نا، ہم کیا اس پر چوں چرا کریں، وہ جو چاہے سو کرے۔ لیکن جب بندہ ڈٹ جاتا ہے اللہ کی خاطر، حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مصائب کو جھیلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو پھر کیا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ پہلا خطاب آ رہا ہے باقاعدہ اس امت سے سورۃ البقرہ میں قرآن پاک کی مصحف کی ترتیب کے مطابق۔ دن میں نظر آ رہا ہے کچھ، میں نہیں اگلا جملہ استعمال کر رہا، ہلا دیتا یہ مقام قرآن پاک کا۔ قتال تک کی بات آ گئی، خوف
بھوک جان مال کے نقصان کی بات آ گئی، صبر کے تقاضا سامنے آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ امت بڑے کام کے لیے کھڑی کی گئی، تو بڑا حوصلہ ہے جو امت کے افراد میں پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے، ذکر ہوا تھا کہ مضامین بدلتے رہیں گے، عبادات کا ذکر، معاملات کا ذکر، انفاق کا بیان، قتال کا بیان۔ اب دیکھیے عبادات میں سے حج کے تعلق سے ایک دو باتیں آ رہی ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی شعائر نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، پس جو کوئی خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگائے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردانی فرمانے والا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے۔ صفا مروہ سے کون یاد آتا ہے؟ بی بی ہاجرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، گھر بار کو چھوڑ دیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتی اللہ کا حکم ہے تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ جائیے۔ وہ ماں جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے اور بے آباد زمین ہے، کہتی ہیں کہ آپ چلے جائیے، اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کا معاملہ، یہ اللہ کی علامات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ہاں زمانے جاہلیت میں مشرکین نے بتوں کو رکھ دیا تو ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ جو ہم چکر لگاتے اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں؟ اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بتوں کو ہٹا دیا گیا بعد میں، لیکن وہ بت پرستی غلط طرز عمل تھا، ورنہ یہ صفا مروہ کی پہاڑیاں یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کے درمیان چکر لگانے کو سعی کے طور پر حج عمرے میں قیامت تک کے لیے گویا کہ جاری کر دیا گیا۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ حق کو چھپاتے ان پر لعنت کی جاتی ہے۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ ارشاد ہوا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھلی نشانی اور ہدایت نازل فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے اسے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ بنی اسرائیل کا ذکر آتا رہا، مزید بھی آ جائے گا، یہود کا ذکر آتا رہا، ابھی ان کی موپنگ آپریشن والا سلسلہ ہے، تھوڑا بہت کچھ رہ گیا تو وہ صفائی کی جا رہی ہے، قطعی طور پر ان کی صفائی کا معاملہ آ رہا ہے، بالکل دو ٹوک بات ان کے بارے میں آ رہی، حق ان کے پاس تھا، بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی، انہوں نے چھپایا ہے تو ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ ہاں ایک آپشن اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، رجوع کا موقع دے رہا ہے، توبہ کا موقع دے رہا ہے، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کی اور واضح کر دیا، ایمان لے آئے نبی اکرم علیہ السلام پر اور حق کو واضح کر دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ چنانچہ آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، پس یہ لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہوں، خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے اللہ، رحم فرمانے والا ہے۔ آج قبول کر لو، محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، یہود کو بھی کہا جا رہا ہے، اور بات واضح کر دو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا هُمْ كُفَّارٌ، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کافر ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ کیوں لعنت برستی ہے؟ جب حق بیان نہ ہو اور حق کو چھپایا جائے تو زمین والوں پر مصائب آتے ہیں اور لوگوں کی زبانوں پر بد دعائیں آتی ہیں، تو قصور کس کا ہے؟ جن کے پاس حق آیا اور انہوں نے وعدے نہ کیا۔ یہ تو ہو گئے یہود۔ آج حق کس کے پاس ہے؟ ہم مسلمانوں کے پاس۔ آج قرآن پاک ویلڈ کتاب ہے، آج نبی اکرم علیہ السلام کی سنت و تعلیم ویلڈ تعلیم ہے، ہمارے پاس ہے نا، ہم پہنچا رہے ہیں، ہمارے کردار گواہی دے رہے ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے معاشروں میں قرآن جیتا جاگتا نظر آ رہا ہے، ہمارے معاشروں میں سنت رسول کی تعلیمات جیتی جاگتی نظر آ رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ملک مسلمانوں کے گواہی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ملک ہیں، یہاں قرآن حکیم کا نظام نافذ ہے، اور اگر نہیں تو کون چھپا رہا ہے آج؟ بس غور کر لیں۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اللہ اس برے انجام سے ہمیں بچائے۔ آج قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس، ہم سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، پریزنٹ کریں اور دنیا کے سامنے اس کا عملی نمونہ پیش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود واحد ہے اللہ، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اگلے رکوع کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 164، اس کا بڑا پیارا عنوان ہمارے استاد نے رکھا، آیت الآیات،
آیت کہتے ہیں نشانی کو، تو ایک ایسی آیت قرآن پاک کی جس میں تقریباً 10 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، ہم غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات و نشانیوں پر غور و فکر کریں تو ایمان میں تازگی آ جاتی ہے۔ حقیقی، شعوری، قلبی یقین والا ایمان اللہ تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر سے بھی ملتا ہے۔ اگلی آیت کو آیت الآیات کہا جا سکتا ہے، 5 طویل آیات میں سے پہلی آیت اس مقام پر سورۃ البقرہ میں آ رہی ہے۔ ارشاد ہوا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بدلتے رہنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں چلتی ہیں ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارے یعنی بارش برسائی، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس سے زمین کو زندگی دی اس کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور زمین و آسمان کے درمیان مسخر بادلوں میں، لآیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں۔ غور و فکر کا سامان، اس کائنات میں بندہ غور و فکر کرے، اپنے وجود میں غور و فکر کرے، اور پہنچے گا کہاں بندہ؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہ تنہا اکیلا خالق اور وہی چلانے والا اس پوری کائنات کو۔ ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے ہمارے قلبی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا مشرکین کے تعلق سے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کی محبت ہے۔ جھوٹے معبودوں کو اختیار کر لیا، اور کسی نے اپنا نصب العین کو ایسا بنا لیا، آئیڈیل کو ایسا بنا لیا، کسی نے بت کو تراش لیا، کسی اور شے کو، اور کیسی محبت ہو رہی ہے؟ جیسے کہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ ایمان والوں کی شان بیان ہو رہی ہے آگے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ شدت پسندی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، او بھائی یہ شدت پسندی تو آ رہی ہے، ایک وہ شدت پسندی جس کو مغرب نے ڈیفائن کیا، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جانتے۔ کبھی کبھی پازیٹیو جذبات میں شدت کا ہونا، آئی ایکسٹریملی لو مائی مدر، کیا حرج ہے کہنے میں میں اپنی ماں سے شدید محبت کرتا ہوں، ہاں یا نا؟ کرتے ہیں نا؟ تو شدید کا لفظ تو آئے گا، اور شدید ترین کس سے ہونی چاہیے محبت؟ ماں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ باپ کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈالنے والا کون؟ اللہ۔ ان کو میری کفالت کے لیے ذرائع دینے والا، توفیق دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت نہیں ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین سب سے بڑھ کر محبت کس کے لیے ہوتی؟ اللہ کے لیے۔ اللہ ہماری ترجیحات میں ترجیح اول ہے، ہماری پرائرٹی لسٹ میں اللہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے، اگر نہیں تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہاں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام آیت نمبر 162 میں کہلوایا گیا۔ قربانی کے موقع پر دعا میں یہ الفاظ بھی ہم ادا کرتے ہیں، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو ایمان والوں کی سب سے بڑھ کر محبت کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج اللہ نے امتحان کے لیے ہمیں اختیار دیا، نیکی کرو، بدی کرو، کفر پہ رہو، ایمان پر رہو، جو چاہو سو کرو۔ کل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو لمن الملک اليوم، پوچھے گا اللہ آج کس کی بادشاہت ہے؟ سب کی زبانیں بند ہوں گی، اور للہ الواحد القہار، اللہ واحد قہار ہی کی بادشاہت ہے۔ آج دنیا میں تھوڑے اختیار دیے، جو چاہو سو کرو، کل جب وہاں پیش ہوگے تو ساری کی ساری قوت کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یاد کرو جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی۔ یہ بڑے چھوٹے لیڈرز فالوورز، یہ موضوع 6 مرتبہ کم و بیش قرآن پاک میں آتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ان کی کیفیت کو بیان فرما رہا ہے، بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی لیڈرز، کن سے؟ جنہوں نے پیروی کی تھی، فالوورز۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کے تمام رشتے کٹ جائیں گے۔ دنیا میں اپنے لیڈرز کے پیچھے اندھے بنے رہے
اور لیڈر بھی سمجھتے رہے کہ ہم ہیں، کل ایک دوسرے سے بیزاری کا اعلان کریں گے قیامت کے دن۔ کون؟ گمراہ قسم کے لیڈرز کی بات ہو رہی، گمراہ قسم کے فالوورز کی بات کی جا رہی۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور جنہوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش ہمارے لیے دوبارہ دنیا میں لوٹ جانے کا موقع ہو تو ہم ان سے بیزاری کرتے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کی ہے۔ کل کہیں گے فالوورز دنیا میں تمہارے پیچھے ہم نے ہٹو بچوں کی صدائیں لگائیں، تمہارے پیچھے سارا ٹریفک بلاک کیا، تمہارے پیچھے لوگوں پر ظلم و ستم کیا، آج تم ہمیں عذاب سے کچھ بچا لو گے؟ صاف کہیں گے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کہاں سے بچائیں گے؟ تو فالوورز جب اس سارے کیفیت کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ حسرت کریں گے کاش ایک چانس مل جائے دنیا میں جانے کا، تم آج بیزار ہو رہے ہو، ہم بھی تم سے بیزاری کا اعلان کریں گے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گمراہ لیڈر بھی جہنم میں، اور ان کے سرداروں میں ابو جہل جیسے لوگ بھی ہوں گے، اور پیچھے گمراہی میں مبتلا ہو جانے والے فالوورز بھی ان کے پیچھے۔ آدمی سوچ سمجھ کے دیکھے کس کو لیڈر بنا کے رکھا ہوا اس نے، ہم اور آپ بھی غور کریں کس کو لیڈر بنا کے رکھا ہوا ہے، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں، یہ غور طلب بات ہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال انہیں حسرتیں بنا کر دکھائے گا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا 21واں رکوع ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے تعلق سے کچھ ہدایات عطا فرمائی ہیں، یہ معاملات کا بیان اب آ رہا ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کھانے پینے کے بارے میں ہدایات دی جا رہی ہیں، دین بڑا پیارا ہے اور بہت جامع ہے، زندگی کے تمام امور کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ حلال کھاؤ، وہ شے جو استعمال کر رہے ہو ان اٹ سیلف وہ از خود بھی حلال ہو، طیب ہو، شرکیہ طرز عمل اس میں نہ ہو، اور حلال آمدن سے ہو۔ کھا تو رہے ہو حلال جانور کا گوشت اور آمدن حرام کی ہے تو یہ طیب نہیں ہے، حلال بھی ہو طیب بھی ہو، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ تو حرام کمائی اس میں تو شیطان کا حصہ شامل ہو جاتا ہے، کچھ شرکیہ طرز عمل اختیار کر کے کچھ کھا پی رہے ہو تو اس میں شیطان کا حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی اور بے حیائی کا۔ حکم دینے سے مراد تمہیں اس بات پر لگانا چاہتا ہے، منوا کر چھوڑے یہ اختیار نہیں، شیطان کے پاس دعوت دیتا ہے، تمہارے سامنے ٹیمپٹیشنز رکھتا ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے صرف برائی اور بے حیائی کا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ من چاہی باتوں کو علماء یہود نے اختیار کر لیا دین کے طور پر، مشرکین نے اختیار کر لیا دین کے طور پر، تو شیطان لگاتا ہے من چاہی باتوں کو دین کے طور پر اختیار کرنے کی طرف، اس سے بچنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اس صورت میں بھی کہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں، یہ باپ دادا کی اندھی پیروی مروا دیتی ہے انسان کو۔ یہ مشرکین کا ذکر آ رہا ہے، ہاں ہمارے باپ دادا نیک ہوں، ہدایت پڑھتے، ہم بھی ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں، سبحان اللہ، نور علی نور والی بات، لیکن اندھے بن کر ان کی کفریہ باتیں، شرکیہ باتیں، غلط باتیں، معصیت کی باتیں، نافرمانی کی باتوں کو فالو کرنا، یہ غلط طرز عمل ہے۔ قرآن پاک کہہ رہے چاہے ان میں نہ عقل ہو نہ وہ ہدایت پر ہوں تب بھی تم ان کو فالو کرو گے۔ یہ تاریخ میں لوگوں اور انسانوں کی گمراہی کی بہت بڑی وجہ رہی ہے۔ آگے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال اس شخص کی حالت کی مانند ہے جو اس کو پکارتا ہے جو نہیں سنتا سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے، گونگے، اندھے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے۔ ایک چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے، وہ بیچارے سنتے تو آواز تھوڑی سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ایک وہ کافر ہے جو ڈٹ گیا ہے ضد کی وجہ سے حق کی مخالفت پر، اب لاگ اس کو سنایا جائے وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جانتے بوجھتے جو حق کو رد کرتے ہیں تو پھر اللہ ختم اللہ علی قلوبہم والی کیفیت کو بھی لے آتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ میں بہت قیمتی ہدایات آ رہی ہیں اور 3 آداب کھانے کے حوالے سے بیان ہو رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو
تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. حلال کا ذکر بھی آیا اور یہاں طیبات کا لفظ طیب دوبارہ آ رہا ہے. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو. آدمی کے جسم کا بھی اس پر حق ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے آدمی کھائے پیے، جسم کو توانائی ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی بندگی کر سکے گا. حالت روزہ میں تو کھانا پینا منع ہے، اس کے علاوہ بات کی جا رہی ہے. تو جسم کا بھی حق ادا کرو، کھاؤ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، مگر کھاؤ تو کیا کھاؤ؟ پاکیزہ کھاؤ. یہ دین اتنا پیارا ہے جہاں یہ عبادات کے لیے رہنمائی دیتا ہے، معاملات کے لیے رہنمائی دیتا ہے، کھانے پینے کے بارے میں بھی رہنمائی عطا کرتا ہے. تو پاکیزہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. معلوم ہوا اللہ کی عبادت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بندہ حلال کا استعمال کرے. حرام سے بچنا بھی عبادت کا تقاضا ہے. حرام میں مبتلا ہوں گے تو گناہ ہوگا، حلال پر اکتفا کریں گے تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور مزید آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے. سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.